number of 1300 plus is absolutely not acceptable. یہ تو لوگوں کا قصور تھا. کسی کو آج تک ہم جانتے ہیں جس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کلین شپ ہے اس میں سے کوئی بندہ کوئی ریپرزینٹیو آیا جس نے قبول کیا ہو کہ یار ہم سے یہ کوتاہی. اور اس کی ایکسپلینیشن آپ صرف یہ دے رہے ہیں کہ جی ہیٹ سٹروک ہو گیا. وہ ٹوٹل پٹی کوئی 20-21 کلومیٹر کیوں نہیں کورڈ ہے, کیوں نہیں ایئر کنڈیشنڈ ہے؟ آر دے ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ اف یس, وائی آرنٹ دے ڈوئنگ اٹ؟ وہ اس کو کیوں نہ ایک فٹ بال ایونٹ کے اوپر فیفا کے ورلڈ کپ پہ لگا دیں. وٹ ول دے ڈو ڈفرنٹلی نیکسٹ ایئر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. صاحب آپ سنائیے, الحمد للہ. آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمد للہ. سمر سیزن کو انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ بس جتنا کر سکتے ہیں, تو زندہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس گرمی سے. اس موسم میں سر یہاں پہ تو کچھ گرمی نہیں ہے. گرمی تو اصل میں ادھر ہے جہاں پہ باقی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں گرمی سے. صحیح بات ہے. تو کیا کہتے ہیں, امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. الحمد للہ. ویلکم بیک آفٹر اے لانگ پاز. ویلکم بیک ٹو یو. بالکل. آج انشاءاللہ کیا ڈسکس کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آج آپ بتائیں آپ کا سفر حج جو ہے وہ کیسا رہا, کیا آپ نے اس سے سیکھا, اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ ایک دو ایشوز بھی ہوئے ہیں وہاں پہ, تو ان کو بھی ذرا سا. بالکل. سفر حج الحمد للہ بہت اچھا رہا. بہت ہی اسپریچولی جو ہے وہ اپلفٹنگ, بہت زبردست. آپ ایک کنیکشن فیل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک سعادت بھی ہے کہ اتنی بڑی امت میں اتنے سارے لوگوں میں آپ کو یہ موقع ملا, یہ توفیق ملی اور جا سکے اور پورا کر کے واپس بھی آ سکے. تو ایکسپیرینس جو ہے وہ میرے خیال ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا تھوڑا مشکل کام ہے. یعنی آپ شروع سے ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مشقت والی عبادت ہے, آپ تھوڑا سے ہوتے ہیں اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ یار بہت مشکل ہوگی, حج یہ ہے وہ ہے. لیکن جب آپ اس کو گزرتے ہیں, انفیکٹ مجھے ایک بندے کی بات یاد آتی بار بار. جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو عزیزیہ کا ایک ہوٹل تھا, تو وہاں پہ اس نے کہا کہ ہمارے جو ایجنٹس ہیں ان کا ایک امپلائی تھا, تو اس نے کہا کہ آپ حج ایسا ہے کہ جب آپ گزریں گے نا, آپ کر کے واپس آئیں گے تو آپ کو ایسا لگے جیسے آپ سوئے, آپ نے خواب دیکھا اور آپ اٹھ گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ باوجود اس میں کہ یہ ایک مشقت ہے, ایسے مشکلات ہیں, لیکن آپ کو ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا. آپ اس طرح سے گزر جائے, آپ گزرتے چلے جائیں گے. اور واقعی ایسے ہی ہے کہ میں ابھی جب اس کو ریکال کرتا ہوں, مینا, مزدلفہ, عرفات, جو کہ ہر چیز کے اندر مشکلات بھی تھیں اور بہت ساری چیزیں اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں, بہت آسانیاں ہیں, ایئر کنڈیشنرز ہیں, کھانا مل جاتا ہے, بسوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں. لیکن بہرحال حج ایک بہرحال ایسا ہی چیز ہے جس میں آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہوتے ہیں, آپ اپنے گھر میں نہیں ہوتے, 2-3 دن باہر رہتے ہیں, صبر آپ پریکٹس کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ریکلیکشن ہے, جو آپ کو چیزیں یاد آتی ہیں وہ اچھی یاد آتی ہیں, کہ آپ کو اچھی چیزیں ہی یاد آتی ہیں, کہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس آپ اس کو مس کرتے ہیں. انفیکٹ میں واپس آیا تو ایک بھائی تھے, وہ انہوں نے کہا کہ جب دوبارہ اگلے سال جب حج کا سیزن آئے گا تو آپ بہت زیادہ مس کریں گے کہ کاش میں دوبارہ وہاں پہ ہوتا. تو الحمد للہ اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس. میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہم نے پہلے بھی ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ یہ ایسا جس میں ہم نے آپ کے ایکسپیرینس کو ڈسکس کیا تھا, اور میں خود اس سے گزرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہے جو کہ ضرور جلدی جانا چاہیے اور ینگ ایج میں جانا چاہیے, تاکہ آپ اس کو فیل کر سکیں, اس ایکسپیرینس کو, اور جو لرننگز ہیں وہ واپس آ کے آپ ان کو ایکسرسائز کر سکیں, پریکٹس کر سکیں. اور جو اوور آل ایکسپیرینس ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں کچھ زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا, لمبا ٹائم چاہیے ہوگا. ہم اپنے اوریجنل موضوع سے ہٹ جائیں گے کہ اگر آپ ایکسپیرینس کو ہر اس کے رکن کو ایکسپلین کرنا شروع کریں کہ مینا کی کیا ایکسپیرینس ہے, عرفات کی کیا ایکسپیرینس ہے. عرفات تو بہت زیادہ ایک آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, کہ بالکل آپ جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اور آپ صرف دعائیں مانگ رہے ہیں اس دن, کچھ اور کرنے کو نہیں آپ کے پاس. مزدلفہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس, کہ آپ اپنی لائف میں جو کچھ بھی ہیں, آپ نے جس طرح سے بھی گزاری ہے, جتنی مرضی آپ کمفرٹیبل انوائرمنٹ کے اس میں رہتے ہیں لائف اسٹائل میں, تو وہاں پہ آپ ایک بالکل ڈفرینٹ اس میں, اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو احساس سے بندگی بھی دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں. آپ حالت احرام میں ہیں, آپ گرمی, سفر, واک برداشت کر رہے ہیں. تو وہ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت تفصیلی بات کی جا سکتی ہے. امت کا خیر آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں, لوگ صبر کر رہے ہیں, لوگ بہتر سے بہتر عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگ ہیلپ کرنے کی کوئی موقع جانے نہیں دے رہے. یعنی ابھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں, جب یہ سب لوگوں کو پتہ ہی, جو بھی لوگ ملتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ اس بار گرمی تھی, تھوڑا سخت زیادہ تھا, اموات بھی کافی زیادہ ہوئیں, لیکن اس سب کے باوجود نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
میں دیکھا تھا کہ جب لوگ کھانا لے کے آتے تھے، کیونکہ کھانے کے لیے تھوڑا دور جانا پڑتا تھا، عرفات میں بھی، مینا میں بھی تھوڑا سا واک کر کے، تو واپس آتے تھے لوگ. میں کئی دفعہ دیکھا لوگ پانی لے کے آئے اپنی فیملی کے لیے 4-5 بوتلیں، اور انہوں نے آپس میں حاجیوں میں بانٹنے پہ چلے گئے گرمی میں. یا کھانا کوئی بندہ لے کے آیا ہے تو بہت لمبی لائن تھی مینا میں، تھوڑی سی مس مینجمنٹ تھی، انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ تو 1-1 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہو کے دھوپ میں لینا پڑا. تو واپس آئے لوگوں نے زبردستی کچھ حاجیوں کو بلا لے گیا، تم میرے ساتھ جو کھانا کھا لو، میں سب کے لیے لے آیا ہوں. یا میں ویل چیئر کا ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے گروپ میں 4-5 لوگ ایسے تھے جو کہ 4-5 فیملیز تھی جن کے پاس ویل چیئرس تھیں. میں اپنے گروپ کی بات کر رہا ہوں 40-50 لوگوں کا. تو بہت کم ٹائم میں نے دیکھا کہ وہ بابا جی اب خود ویل چیئر چلا رہے ہیں اپنی بیگم کی، یا کوئی بندہ اپنی دادی کو لے کے آیا ہوا ہے تو خود چلا رہا ہے. وہ کوئی نہ لوگ ڈیوائڈ کر رہے تھے آپس میں کہ اب میں جلدی چلا لوں، پھر میں دوسری چلا لوں، پھر دوسرے کی چیئر چلا لوں. یعنی ایسے جیسے کہ یہ بھی اس کا پارٹ ہے حج کا. تو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس اس حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے. مطلب دے ور بیہیونگ ٹرولی لائک اے فیملی، اور وہ جو بالکل مسلمانوں کا آپس کا بھائی چارہ ہے وہ نظر آتا ہے. یہ لوگوں کا جو بیسٹ ہے وہ نکل کے آیا ہوا ہے. اور میں کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ سخت گرمی میں بھی، اور حرم میں صحیح کرتے ہوئے اے سی میں بھی، آپ کسی سے بات کریں تو وہ مسکرا کے جواب دے گا. وہ آپ سے ایون ایسا ہوا کہ 1-2 بنگلہ دیش کے کچھ بھائی تھے، وہ واک کر رہے تھے صحیح میں، تو میں نے ان سے بات کی تو ان کو اردو بھی آتی تھی، انگریزی بھی آتی تھی، وہ تھوڑا سے بڑی ایج کے بھی لگ رہے تھے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی، وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ اچھا پاکستان بھائی، ہمارا بھائی فرام پاکستان آیا ہوا. انہوں نے جتنی کوشش کر سکتے تھے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ کوئی عرب ہیں یا انڈونیشینس ہیں. اور اچھا ایک مزے کی بات کہ آپ کو امت سے صحیح فارم میں انٹریکشن کا موقع ملتا ہے. وہ عمرے میں بھی ہوتا ہے، لیکن حج میں تو پراپرلی لوگ آئے ہوئے ہیں اور اپنے اس سفر کے اندر شامل ہیں اور آپ کے ساتھ لمبے ٹائم کے لیے ہیں. یعنی ایسے ایسے ممالک جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پہ سے مسلمان آتے ہیں، مطلب لاؤس، موریشس، موزمبیک، یعنی جو کہ اپیرنٹلی مسلم میجورٹی کنٹریز نہیں ہیں، وہاں سے گروپس آئے ہوئے ہیں. اور ہر بندہ اپنے اسٹائل سے عبادت کر رہا ہے، اپنے اسٹائل سے خوشی و خضوع سے عبادت کر رہا ہے اور ہیلپ کر رہے ہیں. ہر ایک کا ڈفرینٹ انداز ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی کہ امت کتنی بڑی ہے، اور ماشاء اللہ کس کس رنگ کے لوگ ہیں، کس کس قسم کے لوگ ہیں. اور ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہر بندہ احرام میں، ہر بندہ اس کی جو ہے وہ حلق ہوئی ہوئی ہے، سر منڈایا ہوا ہے. اور آپ اپنی نارمل لائف کے اندر جو مرضی ہیں، جتنے بھی ویل اکمپلشڈ ہیں، وہاں پہ آپ سب بالکل برابر ہیں، ایک جیسے ہیں. اور میں خیال ہے بہت ہی میں دوبارہ اس بات کو کہوں گا کہ جو لوگ ینگ ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، تو ان کو میں خیال ہے اس چیز کو اپنی ہائی پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے کہ جائیں. کیونکہ جو اس سے آپ سیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو لائف میں ہیلپ کرتا ہے. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، وہ آپ کو واپس آ کے ہیلپ کرتا ہے. آپ صبر سیکھتے ہیں، آپ ڈسپلن سیکھتے ہیں. آپ کو ایون اپنی ایک ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ اصل میں ایک یعنی ہم لوگ جو عام لوگ رہ رہے ہیں شہروں کے اندر، تو وہ کچھ سہولیات کے عادی ہو چکے ہیں کہ اے سی کے بغیر نہیں سو سکتے، بجلی کی عادت ہے، اپنے لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ وغیرہ کی. تو آپ اسے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں ایک امت کے ساتھ ایک ٹائم گزارتے ہیں، تو وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے میرا خیال ہے. تو وہ ضرور یہ اس ایکسپیرینس کو جلدی لائف میں لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے بالکل اس چیز کو میں وہ کروں گا، جلدی سے کوشش کرنی چاہیے کہ 0 میٹر ہو کے آ جائیں. جی 0 میٹر ہو کے آ جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ میں اس چیز کو میں خیال ہے اسٹریس کرنا چاہیے. بالکل ایک چیز میں یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا کہ ویسے تو ہر مناسک کے حج کی ایک اپنی وہ خوبصورتی ہے، ایک اپنی فیلنگ ہے، لیکن جو مزدلفہ کی فیلنگ ہے وہ مجھے پرسنلی بہت ڈفرینٹ لگی کہ آپ بالکل کھلے آسمان تلے ہیں اور سب لوگ ایک جگہ سو گئے تھے کچھ دیر کے لیے. اچھا مزے کی بات یہ کہ میں خود یہی کہوں گا کہ ہمیں ظاہر ہے یہاں پہ ایئر کنڈیشنرز کی عادت ہے، آفیسز میں بھی، گاڑیوں میں بھی، ہر جگہ. اور وہ بالکل ڈفرینٹ جگہ ہے، وہاں رش بھی ہے، کارپیٹ. اچھا مزے کی بات یہ کہ کارپیٹس جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ہم لکی تھے، ہمیں کارپیٹس مل گئے، ہم تھوڑا پہلے پہنچ گئے. ہمیں نہیں ملے، ہم تو بالکل سڑک کے اوپر جانے ماسک ڈال کے اپنی جانے. زیادہ تر لوگ ایسے تھے ڈاکٹر صاحب. میں پہنچا، ہمیں ہمارے جو ایجنٹ تھے وہ بڑے اسمارٹ تھے، وہ بہت جلدی لے آئے وہاں پہ، اور نہ ہمیں جگہ مل گئی، ہم وہاں پڑاؤ ڈال کے نہ قضا جما کے بیٹھ گئے. تو یہ الگ بات ہے. ویسے وہاں پہ پہلے سے فیڈ بیک ملا تھا کہ جی لوگ اٹھا لیتے ہیں، مسلمان اٹھا لیتے ہیں کارپیٹس. سچی بات ہے میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بھائی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی چیز ہے. کوئی کارپیٹ پہ اپنی ضرورت سے زیادہ جگہ نہیں لے رہا. اگر کارپیٹس ہیں ہی کم حاجیوں سے
تو ظاہر ہے پھر کچھ لوگوں کو نہیں ملیں گے. تو یہ تو منتظمین کا قصور ہے, لیکن اس پہ انشاءاللہ ہم آتے ہیں. میں سو گیا آتے ساتھ ہی, عشاء کی نماز پڑھی ہے, عشاء مغرب, اور بس سو گیا نا. تو حالانکہ مجھے لگ رہا نیند نہیں آئے گی, کیونکہ ایک تو لو چل رہی رات کے وقت بھی, وہاں پہ گرمی تھی, پھر آپ زمین پہ لیٹیں تو زمین سے بھی گرمی آ رہی ہے, ایک ریت ہے پورے دن تپتی رہی ہے. اچھا اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا, نیند آ گئی, 2.5-3 گھنٹے سو کے اٹھے بالکل فریش. پھر اٹھے ذرا, ابھی فجر میں ٹائم تھا تو میں نے کہا ذرا مٹر گشت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے, پانی چاہیے لینے کے. تو پھر وہاں پتہ لگا کہ بھائی ہم تو بہت جگہ پہ ہیں, لوگ ریت کے اوپر, سڑک کے اوپر چٹائی بیچ ڈال کے سو گئے, کسی کے پاس اپنا کوئی وہ کپڑا ہے, کپڑا ڈال کے سو گئے, رومال ڈال کے سو گئے, جانماز ڈال کے سو گئے, لیکن اس طرح سے. اور اب مزے کی بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ عرفہ اور مینا میں پھر کچھ نہ یہ کیٹیگریز اور مکتب کا ڈفرینس ہوتا ہے. مزدلفہ میں ایسی کوئی چیز نہیں. مزدلفہ میں کارپیٹ کسی کو مل گیا, نہیں ملا. کارپیٹ مل گیا تو آپ بس یہ ہے کہ آپ ہیں تو پھر بھی زمین پہ ہی ہیں آپ, اور ہیٹ آپ کو مل رہی ہے وہاں زمین سے. میرے خیال میں ویسے مزدلفہ میں بھی میں نے سنا ہے, ابھی میں کسی سے سن رہا تھا کہ وہاں پہ بھی کچھ کمپارٹمنٹ سے بنے ہوئے ہیں وی آئی پی, تو ظاہر چھت تو ادھر نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ انہوں نے تھوڑا سا اس کا جو ہے نا کمپارٹمنٹ سے بنایا ہوا ہے کہ آپ کی اپنی اسائنڈ جگہ ہے, تاکہ اگلا بندہ آپ کے بہت قریب اور کنجیشن نہ ہو جائے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں تو سڑک کے اوپر, ہم تو سڑک کے اوپر ہی تھے بالکل نا. یہ مجھے نظر نہیں آیا, میری طرف تو سب وہ تھے, میں بالکل شروع میں تھا, تو لوگ اپنی کنکریاں بھی بدلتے ہیں. تو اصل میں وہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے ایک ایسا ایکسپیرینس جو شاید آپ زندگی میں دوبارہ نہ کریں. وہ سبمیشن کا ایکسپیرینس, ایک بندگی کا احساس کہ آپ 2.5-3 دن سے باہر ہیں, آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, آپ نہائے دھوئے ہوئے نہیں ہیں, آپ انہیں احرام کے اندر ملبوس ہیں, آپ کچھ تھکے ہوئے بھی ہیں, نیند وغیرہ پوری نہیں ہوئی, کھانا مزدلفہ میں تو پراپر کھانا ممکن نہیں ہے, آپ بسکٹ کھا کے گزارا کیا ہوا ہے. ہاں اگر عرفات میں کسی کو اچھا کھانا مل گیا وہ آ کے پھر ایک الگ بات ہے. پھر وہاں پہ آپ ایک تو زمین میں سوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جیسا آپ نے کہا کہ ریت میں سوئے ہوئے ہیں, کچھ جگہوں میں کچرا پڑا ہوا ہے, روڈ پہ سوئے ہوئے ہیں, کچھ فیملیز کے ساتھ, زیادہ لوگ فیملیز کے ساتھ ہیں, خواتین کے ساتھ ہیں, سب ادھر ہی ہیں, اور واش روم کا بھی پراپر, یہ خیر انتظامیہ کے اس میں آتا ہے, اس کو ڈسکس کم چلا کرتے ہیں. پھر وہیں پہ آپ کو ہم کنکریاں بھی چن رہے ہیں, تو ایک پورا ایکسپیرینس آپ کو ایک بندگی, احساس بندگی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں. تو ایک تو مزدلفہ, اور اس کے بعد جو اگلا دن کا ایکسپیرینس ہے واک کا, کہ آپ مزدلفہ سے جمرہ کی طرف موو کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو پہلی بار نظر آتا ہے کہ اچھا یہ اتنے سارے لوگ ہیں, کیونکہ ہم مینا میں عرفات میں تو اپنے ٹینٹ میں لوگ ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں. تو جب واک کرتے ہیں وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ آپ آلریڈی تھکے ہوئے ہیں, تھوڑا سا سوئے ہوئے ہیں, ابھی آپ سڑک پہ سو کے اٹھے ہیں, اب آپ نے لمبی واک کرنی ہے 3-4 کلومیٹر کی, اور لوگ بھی ساتھ ہیں, تھوڑی سلو بھی ہے, اور اس میں بھی نظر آتا ہے لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں, کوئی پانی بوتلوں میں بھر کے ایک دوسرے پہ اسپرنکل کر رہا ہے تاکہ لوگوں ہو جائے, پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوا تھا کہ راستے میں لوگ اپنی وینس کھڑی کر کے لوگوں کو پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ مجھے نظر نہیں آیا. مے بی یا تو ہم میری جگہ ڈفرینٹ تھی, یا پھر یہ تھا کہ اس بار میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ سعودی گورنمنٹ نے چینجز کیے ہیں انتظامات میں, بہت سارے انتظامات خود لے لیے ہیں, تو مے بی یہ وجہ ہو, کیونکہ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مجھے انتظامات. اچھا ہماری دفعہ تو واقعی وہ ساری روڈ جو ہے نا بھری ہوئی تھی ٹرکوں سے, جی, اور کنٹینیوسلی وہ ٹرکوں کے اندر سے پانی بھی, جوسز بھی, ایون کھانے کے پیکٹس وغیرہ سب کچھ مل رہا تھا. ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا, اور میں مطلب لوگوں کے ساتھ ہی جا رہے تھے ہم, لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا. پانی کے جب ہم مینا کراس کیا ہم نے, مزدلفہ سے مینا میں انٹر ہوئے, تو مینا میں جگہ جگہ جہاں وہ ان کے ٹینٹس کے قریب لگے ہوئے ہیں, وہ جو بٹن والے کولرز ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے, وہ لگے ہیں, لیکن پہ رش تھا. وہ چیز نہیں تھی جو ٹرکوں سے لوگ بانٹ رہے ہیں بوتلیں وغیرہ, وہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن وہ بھی ایک بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس, اور ساتھ ساتھ جو تلبیہ اور تکبیرات کا جو ورد کر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے اسپیکر لگائی ہوئی ہے, کچھ میگا فون میں بول رہے ہیں, تو اس کا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کو مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ تھک چکے ہوتے ہیں 2-3 دن, اور اب آپ سب اٹھے اور سب جمرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں پوری امت, اور ایک ایکشن کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کہ اس نے حکم دیا ہے آپ نے جانا ہے پتھر مارنے, اور اس میں آپ نے کلیکٹ کیا, راستے میں آپ اس کی تلبیہ اور تکبیرات کا ورد کرتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے آپ سے گزر کے ہی اس کو فیل کر سکتے ہیں. الحمد للہ اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس. تو اب ہم تھوڑا سا اگر ایک چیز کو ڈسکس کر لیں جو کہ سم ہاؤ اس وقت ویسٹرن تو کیا ہمارے اپنے میڈیا کی بھی ایک ہیڈ لائن سی بنی رہی ہے, خاص طور پہ حج کے دنوں کے دوران, اور ابھی تک وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہا. اینڈ دیٹ از دا ڈسکشن اباؤٹ, اگر ہم جنرلی بات کریں تو ہاؤ ویل مینجڈ اور ہاؤ ill managed the whole event was,
لیکن اس کے اندر اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو دا نمبر آف 1300 اینڈ پلس ڈیتھس جو ہے یہ آفیشیل نمبر ہے جی آفیشیل نمبر. سو دیٹ اسٹینڈز آؤٹ اینڈ اٹ بیگز دا کوشچن کہ یعنی ہاؤ مینی آر ٹو مینی. مطلب نارمل انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ون ٹو مینی. جی کتنا ایکسیپٹیبل نمبر ہے. ہاں تو مطلب واٹ از دا مطلب واقعی ایک ڈسکشن ہونی چاہیے کتنی اموات جو ہیں وہ کافی ہیں, کتنی اموات جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں جی. تو یس وی انڈرسٹینڈ کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, وی انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر آپ جو ہے نا پرفیکٹ نہیں آپ کر سکتے, آپ یہ سب کچھ اوائڈ نہیں کر سکتے. وی انڈرسٹینڈ کہ جو لوگ آتے ہیں ان کی پہلے سے کچھ پریویس کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, ہیلتھ کنڈیشنز, یہ سب کچھ, بوڑھے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, سارا کچھ. لیکن کیا یہ نمبر 1300 پلس کا شاکنگ نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے, سب لسنر سے بھی سوال ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں رکھنا چاہوں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر سوچیں اور ڈسکس کریں اور آپ سے بھی رائے لیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ شاید آپ نے وہاں پہ دیکھی ہوں, آبزرو کی ہوں, جو کہ ہمیں ہمارے لسنرس کو نہیں پتا. تو سب سے پہلے تو ٹو پٹ اٹ انٹو پرسپیکٹیو, لاسٹ ایئر کی جو فگر ہے آفیشیل 2023 کے حج کی, وہ شاید 230 ڈیتھس ہے. ٹھیک ہے, سو یہ تقریباً کوئی 6 گنا کم ہے, میں نے اس دفعہ 6 گنا بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہاں سے آ گیا؟ بائی دی وے میرا خیال ہے جو نمبر ٹوٹل کاؤنٹ ہے, ٹوٹل ٹرن آؤٹ ہے حاجیوں کا, وہ آلموسٹ قریب بہت میسو ڈفرینس نہیں ہے. ہاں نہیں کوئی ڈفرینس انفیکشن کم ہو اس بار. ہاں مطلب 1.8 ملین کی بات ہو رہی ہے اس دفعہ آفیشیلی نا. تو اس میں جو انلیگل ہیں, ہاں جو انلیگل ہیں, اگر کوئی 1 ملین 2 ملین وہ بھی سوری 1-2 لاکھ اگر وہ بھی ملا لیں تو 2 ملین کے آس پاس ہوگا. تو آئی تھنک یس. تو اور یہ کوئی سب سے ہائیسٹ نمبر بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن جمپ کیا. میرے خیال میں 2.4 ملین تک جا چکے ہیں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی بہت ہی رش والا حج تھا. ایک بات آف کورس بڑی کلیئر ہے کہ تقریباً لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 3 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے نا سینٹی گریڈ میں زیادہ تھا. تو وہاں پہ 48 سم تھنگ میکسیمم تھا, اس دفعہ 51 کی بات ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ 3 بڑے مطلب بڑے کرٹیکل ہے یہ ٹیمپریچر کا زیادہ ہونا. لیکن یہ بھی فور کاسٹ کا پتہ تھا پہلے سے, ہمیں جنرل ٹرینڈ بھی پتہ ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, یہ سارے مسائل ہیں. خالی سعودی عرب کو جتنا کنکریٹ بنا دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اور سب کچھ. تو اگین وی انڈرسٹینڈ دیٹ, اور اس ساری چیزوں کو دے مسٹ ہیو ٹیکن دیٹ انٹو اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, تو جو پلانرز ہیں, جو مینیجرز ہیں اس ایونٹ کے, جو اس کو دیکھتے ہیں, تو اگر اس کو ہم ایک مینجمنٹ پرسپیکٹیو سے اس وقت دیکھیں تو جو حالات کا ٹف ہونا, یعنی جو کیا کہتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, جس میں موسم کو لے لیں, جس میں وہاں ایک نیچرلی واک کرنی پڑے گی. حج ایک ایسی عبادت جس میں آپ کو تھوڑا سا ایک فزیکل ٹول آپ کو ملتا ہے, ایک سائیکولوجیکل ٹول ملتا ہے, وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا. لیکن وہ چیز ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے تھرو بیٹر ارینجمنٹس, اور ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام چیزیں انسان کے ہاتھ میں, وہ چیز انسان کر سکتا ہے. اور یہی اب آج تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے کافی لوگوں سے جو حج سے واپس آئے ان سے بات بھی کی, اور ہمارے لوگوں کی نا ماشاء اللہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ہم نے اپنی ڈی مسٹیفائنگ ڈیسٹنی والی ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سادہ لوگ ہیں, وہ ہر چیز کو ڈال دیتے ہیں لکھی ہوئی کے اوپر اور کہہ دیتے ہیں کہ جی بس ایسے تھا. تو اب ایک طرف ہمیں وہ ڈسکشن مل رہی ہے جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو ہونا تھا, ٹھیک ہے, یا اسی طریقے سے یہ اتنے بڑے ایونٹ میں یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, تو کیوں آپ جو ہے نا اس کو فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس پرسپیکٹیو کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ, اور اسی لیے میں نے شروع میں بھی کہا کہ what is that number جس کے اوپر آپ کہیں گے کہ نہیں بس بہت ہو گیا. کیا اگر وہاں پہ مرنا سعادت کی بات ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اچھی بات چلے وہاں فوت ہو وہاں دفنائیں, تو پھر تو مطلب گستاخی معاف, لیکن پھر وہاں پہ لوگوں کو قتل کیا کر دینا چاہیے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کو گولیاں تو نہیں برسا سکتے نا ہم؟ یہاں تو دیکھنا چاہیے کہ اس کو جس پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک لوگ ہیں جو حاجی ہیں جو وہاں پہ ایک فریضہ ادا کرنے ہیں, اور ایک دوسری باڈی جس کا کام ہے جس کو مینیج کرنا. ایسا ہی ہے, تو وہ مینجمنٹ والا جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے نہ چھپ جائے کہ یہ جو ہے نا ان کو سعادت نصیب ہو گئی تو اس لیے آپ نہ بولیں جی. حالانکہ ہماری قوم الحمدللہ جیسا میں نے کہا ایسی ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی بس ٹھیک ہے صبر کر لیں گے سب کچھ. لیکن اگر جس وقت 230 ڈیتھس ہوئی تھی جی, اس وقت بھی یہ سوال بنتا تھا, اور اس وقت بھی یہ سوال بنتا تھا کہ بھائی 10 کیوں نہیں, 20 کیوں نہیں,
اور اس میں بھی دیکھنا بنتا تھا کہ اس 230 میں سے اس وقت بھی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہی تھی, وہ ہیٹ ریلیٹڈ ہی تھی. پچھلے سال بھی کافی سخت ویدر. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا کیا اس ٹائم پہ ان ٹرمز آف نمبر ون کہ انہوں نے کچھ جواب دہی, کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہو, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سے جو ہے نا یہاں کچھ کوتاہی ہوئی ہے اور وی ول ٹرائی ٹو میک اٹ بیٹر. نمبر ون. نمبر دو, انہوں نے انفراسٹرکچر میں کیا چینج کی کہ وہ ہمیں بتائیں, امت کو بتائیں کہ جی ہم نے جو ہے نا جب دیکھا کہ اس پیچ میں اس 3 کلومیٹر یا اس 5 کلومیٹر کے پیچ میں بہت گرمی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو ایک ایئر کنڈیشن کوریڈور بنا دیا. کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹوٹل پٹی کوئی 20-21 کلومیٹر کی ہے ٹوٹل, جس میں کہ سارا کا سارا حج ہو رہا ہے, پرابلم اس سے بھی کم. ٹھیک ہے, وہ پورا ایگزیکٹلی آپ لگا لیں. اور اس میں ایک مزدلفہ کا جو علاقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو تو کور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے. آپ نے وہاں پہ کھلے آسمان لیکن وہاں اسٹے بھی رات کا ہے جی, اور وہاں پہ رات کا اسٹے ہے ایگزیکٹلی, وہاں پہ دھوپ نہیں ہے. لیکن باقی جو ہے سوال یہ کہ بھائی وہ باقی سارا, میں تو یہ کہوں گا بینگ این انجینئر کہ وہ باقی سارا کیوں نہیں کورڈ ہے, کیوں نہیں ایئر کنڈیشنڈ ہے. تو یہ سوال ایک سیٹ پیچھے آؤں گا کہ بات یہ کہ اگر یعنی جو لواحقین ہیں جن لوگوں کی موت ہوئی ان کو تو ان اینی کیس صبر کرنا ہے, اور ان کے لیے تو یہ ایونٹ ایسی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قضا تھی, ان کی اموات لکھی ہوئی تھی تو وہاں پہ وہ ہو گئی. لیکن جو ذمہ داران ہیں ان سے تو یہ بات نہیں ہوگی کہ لکھی ہوئی تھی, ان جس طرح آپ نے کہا اصل میں تو ان کا کام ہے کہ وہ آ کے اس کے اوپر جواب دیں, ذمہ داری امت کو جواب دیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر میجرس کے اوپر تو ہم آتے ہیں کہ اس کے انجینئرنگ ایسپیکٹس یا اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. پہلی بات جو کہ کیا کوئی انٹرنیشنلی کوئی ایسا وہاں کا جو چیف ہے, جو بھی منسٹر ہے, جو بھی ہے, جو ہمارے وہ ان کے وہ ہیں کنگ شپ ہے, اس میں سے کوئی بندہ کوئی ریپرزینٹیو آیا جس نے قبول کیا ہو کہ یار ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہ امپروو کریں گے. الٹا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو اس کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, خود بھی نہیں, انڈائریکٹ چینلز کے تھرو, اپنے فنڈڈ یوٹیوبرز اور اپنے پروپیگنڈسٹ کے تھرو, کہ یہ تو لوگوں کا قصور تھا. لوگ تھے جو کہ جن کو پتہ نہیں تھا اور لوگ راستے میں بیٹھ جاتے تھے. میں کافی ساری ویڈیوز دیکھی, تو کہہ رہے ہیں جی لوگ پولیس کی انرجسٹرڈ تھے, خود آ گئے تھے, بوڑھے کیوں آ گئے جی کہ بچوں نے بوڑھوں کو بھیج دیا, یا بڑے بلینکٹ اسٹیٹمنٹس, سویپنگ اسٹیٹمنٹ. دیکھیں جی لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور شرطے کہہ رہے ہوتے ہیں راستے سے ہٹ جائیں, لیکن لوگ راستے سے نہیں ہٹتے, لوگ لائن نہیں بناتے. بڑا یہ کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری, یہ مزید وہ والی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ there is a lot that could have been done and there is a lot that can still be done. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ what if next year the number is another 6 times of this number, اور ہم دیکھیں کہ جی خدا نہ خواستہ 8-9-10 ہزار لوگ جو ہے نا اگلی دفعہ فوت ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو مطلب اس کو ہم نے اگر اوائڈ کرنا ہے تو ہمیں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک, someone needs to take responsibility. میں دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے. ہمارا جنرلی مطلب مسلمانوں کے مسائل جب بھی ہوتے ہیں, جہاں بھی ہوتے ہیں, تو وہ مسئلہ آ جاتا ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں, لیکن ان دا اینڈ یو ڈو ناٹ فائنڈ اے کلپریٹ, یو آر ناٹ ایبل ٹو فکس کہ یہ کس پہ جو ہے نا یہ بلیم جاتا ہے. سو ہماری جیسے اگر میں مثال دوں کے پی کی, تو جو پروجیکٹ تھا BRT کا, ٹھیک ہے, تو پہلے تو وہ بن نہیں رہا تھا, تو اس کے خلاف تھے سارا کچھ جو بھی. جب وہ ہوا شروع تو وہ ٹائم وائز بھی 2-3 گنا اپنے جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم تھا اس سے بھی باہر گیا, پھر اپنے بجٹ سے بھی 2-3 گنا باہر گیا, اور پھر سب کچھ ہو جانے کے بعد جب بن گیا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ جی جو بسیں آئی ہیں وہ تو اس روڈ کے سائز سے بڑی ہیں, پھر روڈیں توڑ کے اور ان کو دوبارہ بنایا گیا, اور اس سب میں ہو گیا. لیکن کیا کسی کو آج تک ہم جانتے ہیں جس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو, جس کو کچھ سزا ہوئی ہو, جس کے کوئی پیسے کٹے ہوں, جس کو کچھ بھی ایسا, جس کو بلیک لسٹ کیا گیا ہو, جس کو سامنے لایا گیا ہو کہ امت کو پتہ لگے کہ ہی از دا پرسن ریسپانسبل ٹو سیٹ این ایگزامپل فار ادرس ٹو فالو. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ بھی مجھے ایک یہ بڑا ایشو ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری چیز, اچھا یہ عین اسلام کے مزاج کے مطابق ہے, اس کو ہمیں کسی ویسٹرن سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مثال دے کہ جی دیکھو وہ شنزو آبے مر گیا تھا, آپ کو کوئی مثال دے رہا ہے تو وہاں پہ پولیس چیف نے باوجود اس کے کہ وہ اس کا ذمہ دار بھی نہیں تھا استعفیٰ دے دیا. نہیں, ہمیں یہ مثالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرض کریں, آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں
انہوں نے کس طریقے سے اسٹیبلش کیا کہ میں ایک بکری یا کچھ روایت میں کتے کا ذکر آتا ہے جو فرات کے کنارے اگر مرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, مجھے اس کی پریشانی ہے, میں اس کی وجہ سے رات کو سو نہیں سکتا. اپنی چادروں کا حساب دے رہے ہیں جو پہنی ہوئی اور وہ اپنی چادروں کا حساب دے رہے ہیں, اور اگلوں کے اندر اتنی ہمت ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کلیئرلی پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیسے, آپ نے 2 پہنی ہوئی ہیں, یہ چادریں 2 کہاں سے آئی ہیں. اور پھر وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ جواب دے گا, اور پھر بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے والد صاحب جو ہے نا طویل القامت شخص ہیں, جب میں نے دیکھا کہ ایک چادر تو ان کا سطر نہیں ڈھانپ سکتی تو میں نے اپنی چادر دی. لیکن یہ کانسیپٹ اکاؤنٹیبلٹی کا لوگوں میں بھی لانے کی ضرورت ہے, ان کو بھی سمجھنا ہے کہ وی ہیو ٹو آسک دیز پریسنگ کوسچنز. جس طرح آج کچھ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ اور اس میں یہ ڈسکشن عجیب لگ رہی ہوگی, انہیں لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیوں, کیا ہمارا خون اتنا چیپ ہو گیا ہے کہ ایک ایونٹ کے اوپر 1300+ لوگ فوت ہو جائیں اور ہم اس قسم کے ایکسکیوزز سے کہ ہاں یہ ہوتا ہے, یہ نارمل ہے, یہ وہ نہیں, یہ بالکل نارمل نہیں ہے. اس میں ایک ایک کا حساب ہونا چاہیے, ایک ایک کا. وہ اکثر کہا جاتا ہے, عذرائے مذاق کہا جاتا ہے کہ خاتون گاڑی چلا رہی تھی اور گاڑی چلاتے چلاتے جو ہے نا وہ کسی درخت سے جا ٹکرائی, تو اس کے شوہر نے جب اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تو اس خاتون نے آگے سے کہا کہ یہ پیچھے 100 درخت گزرے ہیں جن کو میں نے نہیں ٹچ کیا, تو اس پہ تو آپ نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا. تو آج ہماری مثال بھی کچھ ایسی بن گئی کہ ہمیں کہا جاتا ہے نہیں نہیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا بڑا ایونٹ کرا تو لیا, ٹھیک ہے, یہ کیا بات ہوئی. ہم تو اس چیز کو دیکھیں گے, جو لیک ہے ہم اس کو دیکھیں گے. وی کی ناٹ کاؤنٹ آل دوز ٹریز جن کے ساتھ گاڑی نہیں ٹکرا, نہیں, یہ سینس نہیں بناتی بات, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, دیٹس مائی سیکنڈ پوائنٹ. تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ دے ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل. دوسری چیز یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بی ریپرزینٹیٹیوز in order to be accountable. وہ امت کے ریپرزینٹیٹیو ہوں. ہم جانتے ہیں کہ یہ تو یوسرپرز ہیں, انہوں نے تو جو ہے نا زور جبر سے لیا ہوا ہے سارا کچھ, اور اسی جبر سے لینے کی وجہ سے they don't actually draw legitimacy from the people. ان کو لوگوں سے تو مل ہی نہیں رہی, اس لیے وہ لوگوں کی کیئر نہیں کرتے. اس لیے وہ ان کے سامنے جب آتے ہیں, ہمارے سامنے جب آتے ہیں, تو وہ ایسے نہیں آتے جیسے وہ جواب دیں ہوں, وہ بادشاہوں کی طرح آتے ہیں. وہ کہیں اور جاتے ہیں تو وہ جا کے جو ہے نا اس طریقے سے جاتے ہیں جیسے کہ ان کو جواب دیں اور ان کی جو ہے نا وہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دوسرا پوائنٹ بھی سمجھنا ہے. اور پھر آخری بات اس میں جو اسی سے حوالے سے کہ دیکھیں یہ باتیں امپریکٹیکل نہیں ہیں. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ امپریکٹیکل ہے تو میں یاد دلانا چاہوں گا 2 چیزیں. پہلی چیز میں یاد دلانا چاہوں گا کہ اسی سعودی عرب کے اندر یہی حکومت ایک دی لائن بنانے جا رہی ہے, اور کوئی $500 بلین کی یا $1 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے, اور وہ 170 کلومیٹر لمبا ہے, 100 میل سے اوپر ہے وہ جس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ پتہ نہیں 8 سٹوریڈ ہے, اس کی چوڑائی ہے کچھ خاص, اس کی اتنی ایک بڑی چیز بن رہی ہے. تو اگر وہ 170 کلومیٹر پہ بن سکتی ہے جس کے اندر پتہ نہیں ملین کے قریب, I forgot the exact numbers, لوگ رہیں گے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو 20 کلومیٹر کا ایک ٹریک ہے جو کہ آپ نے بنانا ہے, اس کو فل آپ ایئر کنڈیشن بنا سکتے ہیں. اور آپ نے اپنی شاہ فیملی کے لیے تو آپ نے مینا کے اندر بھی جو ہے نا 5 اسٹار قسم کے ہوٹل اور بلڈنگ بنائی ہوئی ہے, لیکن عام لوگوں کو آپ ٹینٹوں میں رکھتے ہیں. اب بھائی ٹینٹ جو ہے وہ تو اس ٹائم پہ ایک مجبوری تھی, یہ نہیں ہے کہ جی وہاں پہ ٹینٹ بھی ہوگا, لیکن وہ ظاہر ہے وہ بلڈنگز بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس لیے کہ صرف سال میں ایک بار وہاں لوگ آتے ہیں. جب سال میں ایک بار آتے ہیں, وائی شوڈ دے انویسٹ, اور وہ مجبور ہیں آنے کے لیے, ایگزیکٹلی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیوں نہ اس یہی ہمارے جو عرب بھائیوں کا پیسہ ہے وہ اس کو کیوں نہ ایک فٹ بال ایونٹ کے اوپر فیفا کے ورلڈ کپ پہ لگا دیں, اس کے 29 میچوں کے اوپر تقریباً $240 بلین لگا دیے, اور کمایا صرف 20 بلین. ہاں ایگزیکٹلی, وہ کمانے کے لیے تو تھا ہی نہیں, تو کمانا تو یہاں سے انفارچونیٹلی یہاں سے جو ہے نا تقریباً سالانہ کہتے ہیں کہ اس سارے حج کے ایونٹ سے ڈائریکٹ ریونیو جو جاتا ہے گورنمنٹ کو وہ کوئی $20 بلین کے. ظاہر ہے یہ ایسٹیمیٹس ہیں, کوئی 15 کہے گا, کوئی 16, کوئی 18. اور جو انڈائریکٹ ریونیو ہوتا ہے جو لوگ آگے خرچ کرتے ہیں, ٹیکسیاں لیتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, وہ اس کا انڈائریکٹ, ہاں اس پہ تو ایک پوری اکانومی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کیوں نہیں یہ چیز ہو سکتی. اور مین ریزن وی انڈرسٹینڈ کہ یس گرمی تھی, لیکن ایک اور چیز دیکھیں, اگر کوئی لیڈر ہوتا رسپانسبل تو وہ آتا نا, لیٹس سے آئی واز آرگنائزنگ دیٹ ایونٹ اینڈ لیٹس سے یو آر دی اما, you would have asked me very difficult questions. So for instance آپ مجھے کہتے کہ اچھا جی یہ بتائیں کہ یہ اتنے لوگ تھے, آپ نے اس کے لیے کتنے میڈکس رکھے, ان میڈکس کے لیے کتنی گاڑیاں تھیں, ڈپلائمنٹ کہاں تھی, ڈپلائمنٹ پوائنٹس ہمیں بتائیں, بلکہ پورا ایک نقشہ کھول کے جو ہے نا سامنے ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ. Are they able to do that? If yes, why aren't they doing it? اس میں کیا برائی ہے کہ وہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتائیں.
اور لیکن ہم جو سن رہے ہیں لوگوں سے وہ یہی سن رہے ہیں کہ وہاں پہ تو فیلڈ میں، یہ آپ بتائیں ہمیں کہ وہاں پہ تو فیلڈ میں دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے اس ٹائم پہ، اسی لیے لوگ جو ہے نا بے سر و سامانی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پیاسا ہے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو میڈکس ہے نا ان کے لیے تو یہ میٹر نہیں کرتا یا کرنا چاہیے کہ ایک بندہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. وہ تو آیا ہوا ہے، اگر بے ہوش ہو گیا تو اس نے اس کو سرو کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کارڈ دیکھا کہا یار یہ تو اس کے پاس کارڈ نہیں ہے یا انلیگل ہے. سر وہ حاجی ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. وہ کسی کوئی کانسرٹ اٹینڈ کرنے نعوذ باللہ نہیں آیا ہوا، کوئی عیاشی کرنے نہیں آیا ہوا، انجوائے، وہ اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوا. اور اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہوئی ہے آپ کو کہ آپ کو اس کا وہ بنایا ہوا ہے، آپ اس کا کہ ہوسٹ ہیں، تو یہ آپ کا کام ہے. تو میں پھر کہوں گا آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے کہ کسی گورنمنٹ نے بھی نا ہمت نہیں کی کہ کوئی کرٹیسائز کرے اس چیز کو، اس کا بارے میں پوچھے. ٹھیک ہے کہ مجھے یہ بات نہیں ہضم ہوتی اور مجھے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں لگتی کہ امت کا ایک اتنا بڑا نمبر جو کہ ایک اتنے خیر کے کام کے لیے جاتا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن آپ صرف یہ دے رہے ہیں کہ جی ہیٹ سٹروک ہو گیا. کیوں ہیٹ سٹروک ہو گیا؟ کیوں یہ پہلے سے نہیں پتا تھا؟ پلاننگ اسی کو تو کہتے ہیں. اور پلاننگ کیا ہے اس کو بھی چھوڑیں. سب سے بڑا سوال what will they do differently next time؟ اب کیا وہ ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ امت ان کے سامنے ڈیمانڈز رکھے اپنی. امت انہیں کہے کہ بھائی لگائیں اس کو بنانے پہ، چاہے آپ کے $1 بلین لگتا ہے، 10 لگتے ہیں، 100 لگتے ہیں، آپ بنائیں اس چیز کو، آپ اس کو کورڈ کریں، ایئر کنڈیشن کریں لوگوں کے لیے. کیونکہ یہ تو اب اگلے چند سال فل گرمی میں ہی آئے گا. 10 دن پیچھے جائے گا تو ٹھیک ٹھاک گرمی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیوں اس کو نہیں کر سکتے؟ سو آئی تھنک دیز آر سم کویسچنز جو کہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ کب ہوتا؟ یہ تب ہوتا، دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں نے بھی مثال دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، لیکن دیکھیں کچھ ویسٹرن ممالک میں بھی نا آپ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا سخت نظام ہے. چاہے انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، چاہے انہوں نے جس سے بھی سیکھا ہے، لیکن ہے ایک نظام. تو آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ہوتا ہے. اس کے اندر پریزیڈنٹ جو ہے وہ کھڑے ہو کے پچھلے سال کی کارکردگی اور اگلے سال کے پلانز بتاتا ہے. اصل میں حج بھی ایسا ہی ایک ایونٹ ہے. اصل میں حج از اے ویری پولیٹیکل ایونٹ. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جو حج کا خطبہ، ایک ہی حج انہوں نے کیا، حجۃ الوداع ان کا آخری، اور اس میں جو خطبہ ہے آپ اس خطبے کو دیکھیں، اس خطبے کے اوپر شدید پولیٹیکل باتیں اس میں ہو رہی ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں، ربا کی بات کر رہے ہیں، اس کی ممانعت کی بڑی شدید الفاظ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر عربی کو اجمی پر نیشنلزم، ریسزم کو ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پولیٹیکل کانسیپٹ. اسی طریقے سے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی ہونے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، دین کے مکمل ہونے کی بات ہو رہی ہے، دین کے مکمل ہونے کی. ٹھیک ہے، تو یعنی اٹ از. پھر اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں اپنے ٹائم میں جب وہ خلیفہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حج کے موقع پہ جو والی ہوتے تھے، جو عاملین ہوتے تھے، ان کو بلا لیتے تھے. کیونکہ ویسے ہی امت ہر طرف سے آ رہی ہے تو وہ ان کے اوپر جو رسپانسبلس تھے ان کو بھی بلاتے تھے اور ان کی دین اینڈ دیئر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی. سے پوچھتے تھے کہ ان کے بارے میں آپ بتائیں اور کیسی پرفارمنس، اور کچھ کو تو اسی ٹائم معزول بھی کر دیا. ٹھیک ہے، ناؤ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج حج کو اس طرح کا ایک پولیٹیکل ایونٹ سمجھتے ہیں؟ اور کیا یہ ایک اس طرح کا پولیٹیکل ایونٹ ہے؟ کیونکہ اگر ہوتا تو پھر ہمارے رولرز کو، اگر وہ سچے ریپرزینٹیٹیو اور سچے رولر ہوتے تو ان کو پھر وہاں حساب دینا ہوتا کہ بھئی پچھلے سال میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، کتنی جگہوں پہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، کتنے علاقے مسلمانوں کے قبضے ہیں، کتنی جگہ پہ مسلمانوں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں. اور ساتھ ہی میں پھر ان کو حساب دینا پڑتا ہے کہ اب اگلے سال ہم کن کن جگہوں پہ اس چیز کو چینج کرنے جا رہے ہیں، واٹ آر آور پلانس. لیکن بجائے اس کے کہ وہ پچھلا اور اگلا حساب دیں، وہاں پہ اس ایونٹ کے اندر 1300 شہادتیں ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. 4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ حج کے اوپر کوئی پولیٹیکل سلوگن انہوں نے الٹا جو ہے نا اس کو ایک اسپرچل جو ہے نا وہ کیا کہیں گے کرسچنز کی طرح کی ایک عبادت بنا دیا کہ اس میں پولیٹیکل کی کوئی گنجائش نہیں. انفیکٹ میں خود کیونکہ وہ موجود تھا تو ایک صاحب مجھے ملے جو ٹیکسی ڈرائیور تھے، انہوں نے کہا کہ 10 سال میں یہاں ٹیکسی چلا رہا ہوں، اتنی پولیس پریزنس، اتنی چیکنگ، اتنی چیک پوائنٹس کبھی مجھے نظر نہیں آئے. بہت زیادہ انہوں نے چیک پوسٹنگ کی تھی اور مجھے اپیرنٹلی یہی نظر آتا کہ لگتا یہ ہے کہ ان کی ساری توجہ اس بات پہ تھی کہ کہیں یہاں پہ امت جو ہے غزہ کے حوالے سے، کیونکہ امت تو بالکل از آن دا برنک نا، ناک تک آ گئی ہے.
تو وہ ڈر رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کوئی ڈیمونسٹریشن کچھ نہ ہو جائے, تو اس لیے وہ چیکنگ اور یہ سب کچھ کر رے تھے. اس سب میں ان سے یہ بھی بھول گیا کہ اپنے انتظامات کا کیا خیال رکھنا ہے اور کیسے لوگوں کا اور کیسے اس گرمی کے ساتھ نمٹنا ہے, وچ از اگین ویری سیڈ اگر آپ سوچے تو. یعنی آپ کا غلط فوکس چیزوں کے اوپر کس طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے امت کو, اس کی ایک آپ کو مثال اس دفعہ کے حج میں مل گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگین کہ فار می اینڈ آئی تھنک فار اینی سین پرسن, سین مسلم, دس نمبر آف 1300 پلس از ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں اللیگل ہوں گے, لیکن اس سے بھی ریلیٹڈ چند سوال. پہلی بات, کیا صرف حج ایک ایونٹ ہے جس میں اللیگل ہوتے ہیں؟ کیا یہ پہلا حج تھا جس میں اللیگل تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ خاص پرسنٹیج ہے, مے بی 5%, 10% جو کہ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے مسلمان. اچھا, پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ ذرا سا پوائنٹ سے ہٹ جائے گی, لیکن جب ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں کہ بھئی آپ نے حج کو اتنا مہنگا کر دیا, اپنی فیس بڑھا کے, ڈائریکٹلی سارا کنٹرول لے کے, سب جانتے ہیں, اور ان کی توجہ اس وقت اس بات پہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے, کیونکہ وہاں سے وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, وہ لوگ بھی مہنگا, بالکل وہ لوگ بھی مہنگا کیا کہتے ہیں, وہ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں, وہ ڈالرز میں پے کرتے ہیں, اور وہ زیادہ لگژریز کے چکر میں ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہیں. تو ان یہاں پہ کم کوٹا, اور پھر اس کے بعد ساتھ, کیونکہ لوگ تو امت تو بڑھ رہی ہے اور امت کے اندر جذبہ بھی بڑھ رہا ہے, کم کوٹا یعنی ایون اف دا نمبر از سیم دیٹس ناٹ اکوموڈیٹنگ دا نمبر آف پیپل ہو وانٹ ٹو کم. تو اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نمبر ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے فزیکل لمیٹیشن آف ہاؤ مینی پیپل کین بی ان دیٹ پلیس, پرٹیکولرلی مزدلفہ کے اندر جہاں پہ کہ چھت بھی نہیں ہو سکتی ہے, تو ایک باؤنڈریز ہیں اس کے اندر کتنے لوگ آ سکتے ہیں جو وہاں پہ رات کو سو سکتے ہیں, لیٹ سکتے ہیں, آرام کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. دیٹس اے نمبر وچ از لمیٹڈ. لیکن اس لمیٹڈ نمبر کے اندر آپ کو پتہ ہے آپ یہ مینیج کر رہے ہیں, تو آپ آرام سے ان کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ایک آخری بات یہاں پہ اور اس حوالے سے, یہ بلیم گیم کے حوالے سے, کہ دیکھیں پیغمبر جو ہے نا, ان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ پیغمبر اپنی جوانی میں وہ شیپرڈ کا کام کرتے رہے. اور یہ اس پہ علماء نے, اسکالرز نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ ان کا جو شیپرڈ ہونا ہے نا, یہ ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے, جس میں وہ ان کو سکھاتا ہے کہ کیسے انہوں نے ذمہ داری لینی ہے اپنی فلاک کی, اور کیسے کبھی بھی ایک شیپرڈ بلیم اس کے فلاک کی غلطی کا کہ جی وہ بچھڑ گیا, وہ مر گیا, وہ کسی چیز کے نیچے آ گیا, وہ گر گیا کھائی میں, کہ وہ اس پہ نہیں ڈال سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کی غلطی تھی, میں آج واپس گیا ہوں, میں کاؤنٹ کر رہا ہوں 4 کم ہے, او ہو یہ تو بیوقوف 4 تھے, اچھا ہے کہ مر گئے, اچھا ہے کہ پیچھے, ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ ہی از ریسپانسبل. تو اسی طریقے سے رولرز بھی ریسپانسبل ہیں, مطلب فائنلی الٹیمیٹلی دے آر ریسپانسبل. اور ان کو میں نے جیسا کہا ہے, دے ہیو ٹو کم کلین, ان کو سامنے آنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے, اور ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کیوں ہوا, کس کی رسپانسبلٹی ہے, اور ساتھ میں ان کو پھر آگے کے لیے بتانا چاہیے کہ ہم فیوچر میں کیا کریں گے ڈفرینٹلی, کہ یہ نہ ہو, چاہے اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے, چاہے اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی نیا علم سیکھنا ہے, جو بھی آپ کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کتنی اے آئی انہوں نے اس کے اندر استعمال کی ہے, اب نیوم میں کتنی ٹیکنالوجیز یوز کریں, دنیا کر رہے ہیں, یہاں بھی کر لیں, بالکل. بلکہ مجھے تو اکثر ایک اور گلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں عربوں کی ہی ایئر لائن ہے, ایمریٹس ہے اور ایئر لائنز ہیں, ان میں آپ سفر کریں تو وہ شروع میں آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارا سٹاف جو ہے نا وہ 7, 8, 9 زبانیں بولتا ہے, اور پھر وہ زبانیں بھی گنواتے ہیں کہ جی فرینچ بھی آتی ہے, اور جرمن بھی آتی ہے, اور ٹرکش بھی آتی ہے, اور انگلش بھی آتی ہے, اور عربی تو آتی ہی آتی ہے. یہاں پہ آپ چلے جائیں, کوئی ایک ان کا جو بندہ جو ہے نا وہ ٹرین نہیں ہے کوئی ایک بھی زبان ایکسٹرا بولنے کے لیے, حالانکہ ان کو ہارڈلی 2 زبانیں سکھا دیں ایکسٹرا, ایک ان کو انگلش آتی ہو اور ایک اردو یا انڈونیشین آتی ہو, تو آپ نے تقریباً 70% آف دا پیپل تو آپ نے کور کر دی. یہی تو مین حاجی ہیں ان علاقوں سے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو کیوں نہیں کرتے, وائی, یہ سوال ہے پوچھنے کے, جب انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو یہ اپیرنٹلی دے ٹرائنگ ٹو ہائڈ بیہائنڈ دس کے اللیگلز آ گئے تھے, لوگ زیادہ مور دین ایکسپیکٹڈ آ گئے تھے, یا ایجنٹس نے کیا. حالانکہ ہم دیکھا کہ ان کی قوانین انہوں نے اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں, اس طرح سے اپنی ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے کہ جو ایجنٹس ہیں, جو بزنسز ہیں, دے ریئلی فال ان لائن, جو پالیسی سعودی دیتے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہیں بہت سخت انہوں نے اپنے وہ پالیسیز رکھی ہوئی ہیں. تو ایجنٹس کے پاس تو ہمت نہیں کہ وہ ان کی اس کو بائی پاس کر سکے, ان کی پالیسیز کو. انفیکٹ ان کے اپنے نمبرس تھے کہ 7 ذی الحجہ کو کہ ہم نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگ جو کہ
इलीगल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो कि खुद बखुद आ गए थे विदाउट रजिस्ट्रेशन या उम्रा वीज़ा पे आ गए थे हज के लिए करने के लिए, उन्होंने हज का एक डिफरेंट वीज़ा है, उनको हमने उठा के मक्का से बाहर ले गए और चेकिंग बहुत ज़्यादा सख्त थी, बहुत ज़्यादा सख्त थी। तो जिस तरह आपने कहा कि असल में तो जो शेपर्ड है उसकी जिम्मेदारी है, ना कि फ्लॉक की, क्योंकि फ्लॉक तो जिस तरह से आप चलाएंगे उस तरह चलेंगे। और हमें नज़र भी आता है कि जहाँ अच्छी मैनेजमेंट है, हरम के अंदर उन्होंने करते करते सीख लिया, तो उसका भी उसकी इनकी मैनेजमेंट कुछ तरह से होती है कि बस चलाते रहते हैं, लोगों को चलाते रहते हैं कि लंबे यू टर्न दे के आएँ। जमरा में हमने देखा कि जहाँ छोटा ये टर्न ले सकते थे गर्मी के अंदर, ये गर्मी के अंदर लोगों को दूर चलाते थे, आप 1 किलोमीटर दूर जाएँ चल के आएँ, ताकि इनको कहीं वो क्राउड मैनेजमेंट ना करनी पड़े। तो क्राउड मैनेजमेंट का अच्छा तरीका ये है कि उनको सहरा में चलाओ, अगले यू टर्न से लेके वापस आएँ। ये तो उम्मत की भी बड़ा कमाल है। मैं वहाँ पे लोग देखता बात था। मानते हैं, लोग डिसिप्लिन मानते हैं, बिल्कुल यकीन करें, लोग बहस नहीं करते। सारे अगर मेरे जी। जैसे नट केस होते वहाँ पे तो जी। बड़ा मसला बन जाना जी। था, लोग लेकिन बात वो बात मानते हैं। मानते हैं, उनको ज़्यादा कहते हैं, वो मान जाते सर लोग ज़्यादातर लोग जो हैं, हमें नज़र आता है कि उम्मत में बड़े पिसे हुए गरीब लोग, बूढ़े लोग आते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं वो बात माने। वो और वो वैसे भी इनकी ज़बान से अरबी सुन के उनको लगता है कि ये कुरान है, आप बात भी नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है जी ना हाँ, जी हाँ। ताज़ीम से और सुनते उससे हैं जो इनकी है ना बात, उनकी बात जी, सुनते हैं कि उनको। वो क्योंकि अरबी बोलते हैं, हाँ, और उनका बड़ा क्लियर अंदाज होता है कि बस ये बात कर दी और वो मज़ीद बात सुनना भी नहीं चाहते, उनके जो शुरते और जो भी उनकी मैनेजमेंट वगैरह होती है। तो अमी इवन मैं अगर जो भी जिन लोगों ने जिनको इस बार एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें लोगों ने बड़े क्लियरली ऑब्जर्व की होंगी कि बावजूद के मौसम गर्म था, तो अरेंजमेंट्स में ठीक ठाक एक आपको ना एक कमी नज़र आती है कि अगर एक तो आपने बात की कि टेंट्स क्यों हैं भाई, अगर हर साल एक इवेंट होना है तो उसको कंक्रीट में क्यों नहीं बनाया जा सकता, उसको कंक्रीट नहीं तो आप बड़े प्लास्टर ऑफ पेरिस और इस तरह के मटेरियल्स आजकल आ गए हैं कि आप उसकी 29 दिन का इवेंट था जो कतर दोहा में हुआ था जी, उसके लिए उन्होंने फुटबॉल कंटेनर्स का, यूज़ किए 29 दिन का, उसके लिए उन्होंने स्टेडियम पूरे बनाए थे, पूरे बनाए यानी थे। तकरीबन टेंट्स नहीं थे वहाँ। $237 बिलियन पे जाके वो 29 दिन का इवेंट जी एक बार होना था। जी 4 साल में आता ही वो एक बार है, जी। इनको तो दोबारा अगर कभी मिला भी तो 20-25 साल बाद और मिलेगा। आपने टेंट्स लगाए हुए थे और उनके अंदर भी कोई एयर कंडीशनिंग जिनमें थी, बहुत सारे बड़े एरिया पे तो एयर कंडीशनिंग थी नहीं, लेकिन जिन्होंने अच्छे इंतजाम थे एयर कंडीशनिंग, तो वो एयर कंडीशनिंग जो है बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर रही थी। उसके अलावा बात ये है कि जो लोग जिनको टेंट्स नहीं मिले, मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ जो कि प्राइवेट पैकेजेस पे थे, जो कि अच्छी कंपनीज के साथ थे, जिनको प्रीमियम सर्विसेज उन्होंने बाई की हुई थी, उनको भी टेंट्स नहीं मिले, क्योंकि इस बार कह रहे थे कि जो इंतजाम हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उनके पास भी, यानी बात ये कि चलें अगर मिस मैनेजमेंट हो गई, वो एक्सेप्ट की जा सकती है इतने बड़े इवेंट में, लेकिन अगर वो उनको टेंट में जगह नहीं मिल रही तो वो कहाँ खड़े होंगे? वो धूप में खड़े हुए थे। कोई, यानी अगर आपको टेंट में जगह नहीं तो आपके पास कोई ऐसा वॉकवे, ऐसा पाथवे नहीं है जो कि छाँव हो, जिसमें साया हो, आप धूप में खड़े होंगे। तो मैं बहुत सारे लोग मेरे टेंट के इर्द थे जो जिनको जगह नहीं मिली किसी ना किसी वजह से, उनको असाइन नहीं हो सकी, और वो प्रॉपर हज वीज़ा के ऊपर थे, उनको धूप में खड़े रहना पड़ा। उनको ज़ाहिर है कितनी फटीग हुई और होगी। रफ़ा में भी ऐसी था कि अगर आप उस मार्केट के से बाहर निकलेंगे, आप वॉशरूम भी जा रहे हैं, आप खाना लेने खड़े हैं, खाने लेने की लाइन जो थी मेरे टेंट के साथ, वो तकरीबन 15-20 लोग, 50 लोग खड़े हुए लाइन में, और सब धूप में खड़े हुए। और गर्मी उस दिन ऐसी थी कि अगर आपके पास छतरी है उसके बावजूद आपके लिए बाहर खड़ा होना बर्दाश्त है, बाहर है। लेकिन ज़ाहिर है बूढ़े लोग हैं, लोग अपने घर से बाहर हैं, खाना लेने जाना पड़ेगा। कुछ लोगों को शुगर का मसला है, शुगर लो हो रही है, किसी को दवाई खानी है, तो वो खाना लेने जाएगा। तो वो चीज़ें थी। लोग अक्सर ये समझते हैं कि जब इंतजामात की बात होती है तो ये हाजी जो है ना, ये नखरे करते ये हैं नखरे कि जी करते हैं, हमारे जी। पास खाना जी। ठीक नहीं था। जी। नहीं, ये बात नहीं है। देखें, वॉशरूम तो वैसे ही सबकी ज़रूरत है, जी हाँ। ठीक है, तो आपने जाना है और आपने वजू करना है और सब कुछ। जी। फिर आपने बताया खाना भी आप, मतलब अगर आप चार्ज दिन करते हैं में इस चीज़ के लिए भाई। आप दिन में अगर एक नहीं तो 3 नहीं तो एक दफ़ा तो आप खाएंगे ना, खाना आप, खाएंगे। तो फिर जी। उसके लिए भी आपको लाइन में लगना जी। पड़ेगा, आपको पानी चाहिए और सब। जी। तो मेरे ख्याल में इट्स रियली समथिंग वी नीड टू वेक अप टू, एंड वी नीड टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। और मेरे ख्याल में लीडर्स को भी ना पता लग रहा है कि वो बहुत थिन आइस पे खड़े हैं, और उनकी जो लेजिटिमेसी है लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो इनको जवाबदेही नहीं है, तो इसलिए उनके लिए ये ज़्यादा बड़ा हेडेक नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम वो यही है, जिस तरह आपने बात की ना कि मुसलमानों के इश्यूज़ हैं, तो मुसलमान कौन सी जगह है जो मुसलमानों का स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस है, कौन सी जगह है जहाँ मुसलमानों का किसको हम शिकायत करें, किसको हम जी। फरियाद करें, कौन मुंसिफी हमारे कौन लिए करे खड़ा होने मुसलमानों के लिए की? तैयार है। जी। बिल्कुल ऐसे ही। कि तो अब बात ये कि ये मसाइल, तो ये हज का एक मसला है, गजा की शिकायत किससे करें? ठीक है, सूडान में भी एक जेनोसाइड चल रहा है जिसके बारे में खबर बाहर नहीं आती, उसकी शिकायत कहाँ पे हो? इंडिया में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, लोग कहाँ बात करें? कोई दाद ठीक है, रस्सी, कोई दाद कसमा रस्सी कुर्सी नहीं है। वाला नहीं। जी, तो जिस तरह से जुमा भी एक पॉलिटिकल इवेंट था जिसमें डिस्कशन होती थी, पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हुआ करती थी, उसी तरीके से ईद का इवेंट भी जो है वो एक पॉलिटिकल है, उस तरह से हज का इवेंट जिससे पूरी उम्मत इकट्ठी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको एक रिचुअल तक, एक रूहानियत तक महदूद कर दिया गया,
کے اندر جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ نکال دیا گیا. اور یہ وجہ ہے کہ کیونکہ رولر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جو لیجیٹیمیسی ہے, اپنی پاور ہے, وہ اپنی اتھارٹی وہ ڈرا عوام سے نہیں کرتے, وہ کہیں اور سے کرتے ہیں. اسی لیے وہ اپنی جو جواب طلبی ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ کہیں اور جا کے ان کی ہوتی ہے, کہیں اور جا کے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں. وہ اپنے عوام کے سامنے پیش کرنے کے روادار نہیں ہے. وہ جواب, وہ اسٹیٹمنٹ دینا بھی نہیں چاہتے. وہ اس کو چاہتے ہیں ڈائلیوٹ کر دیں ڈفرینٹ 10 قسم کے اوپینین کے ذریعے, تاکہ لوگ آپس میں لڑ جائیں اور ان کے اوپر بات نہ آئے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ اپیرنٹ نظر آتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگلا حج جو ہے نا انشاءاللہ وہ ایسی لیڈرشپ کے انڈر ہو جو کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو رسپانسبل بھی سمجھے, وہ مسلمانوں کی ریپرزینٹیو ہو, وہ مسلمانوں سے لیجٹمیسی ڈرا کر کے آئی ہو, مسلمانوں کی بیعت سے آئی ہو, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کی محافظ ہو, مسلمانوں کے اوپر دل دکھائے, اور ایسی لیڈرشپ ہو جس کو ہم اکاؤنٹ کر سکیں, جو کہ ہمیں جواب دہ ہو, ٹھیک ہے, جو اللہ کو جواب دے ہو. اگر ایسا نہ ہوا تو سچویشن جو ہے نا آنے والے سالوں میں بہت تکلیف دہ ہو جائے گی. باقی مطلب یہ تو ایک خوشی کا ایونٹ ہے, ایک اچھا ایونٹ ہے, اس پہ یہ حالت ہے. تو وہ جیسا آپ نے کہا غزہ سے اور جگہوں سے کیا امید کی جائے جہاں پہ ادھر تو لگا ہوا خون کے آنسو پی کے جو ہے خاموش ہو جائیں, آپ اپنے آنسو روک کے جو ہے وہ خاموش ہو جائیں, ان کے اوپر بس بات نہ کریں اس کا جواب صرف آپ کو یہ ہو. تو اسی آپ کی دعا کے لیے ڈاکٹر صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, آمین. اور اس دعا کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. تو آج کی ایپیسوڈ انٹرسٹنگلی ہماری شاید سب سے زیادہ آؤٹ سائڈ دا باکس ہم نے بات کی. جی ہاں, تو ہم چاہیں گے, میں ریکویسٹ کروں گا اپنی آڈینس کو کہ وہ ہمیں بتائے کہ ان کو یہ باتیں بری تو نہیں لگی, یہ باتیں زیادہ یہ کوئی سخت ڈفرینٹ تو نہیں اوپینین لگی. کیری کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مینجمنٹ ایسی نہیں تھی اور چیزیں ڈفرینٹ اوپینین کیری کرتے ہیں, تو ضرور آپ اپنا فیڈ بتائیں, بیک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں. جو گئے ہیں حج پہ وہ بتائیں. ان کو اگر لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, دس از سم تھنگ, اف دے تھنک دس از این ایموشنل رینٹ, تو وہ ضرور بتائیں. اینڈ وی کین کریکٹ آور اوپینین. جی, آل فیڈ بیک از ویلکم. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اگر ہمیں زیادہ فیڈ بیک آتا ہے تو اس کو ہم اس کے اوپر ایک فالو ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, اگر ایک کاؤنٹر اوپینین ہمیں اس پہ آتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں. اور سب تھینک یو, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.